بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد احتجاج کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا جھوٹ پر مبنی بیان کر رہا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات کو بڑا بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو لابسٹ ہینڈل کر رہے ہیں، جو فیک پروپیگنڈا پھیلا کر پاکستان کے اندر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد احتجاج کے حوالے سے۔ جب اسلام آباد کا احتجاج وائنڈ اپ ہوا، وائنڈ اپ ہونے کے بعد وہاں سے سابق خاتون اول اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ 1000 سے زائد تحریک انصاف کے کارکنان، احتجاج کرنے والے مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ حالانکہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ جو ریڈ زون میں جٹھی چوک کے اندر آئے گا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ اعلانات بار بار ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ جب احتجاج اختتام پذیر ہو گیا تو پھر انٹرنیشنل میڈیا نے فیک نیوز کا سہارا لیا، حالات و واقعات کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا شروع کر دیا، ہلاکتوں کی تعداد کو بڑا بڑا چڑھا کر پیش کیا جانے لگا، گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر رپورٹنگ ہوتی رہی اور ہو بھی رہی ہے۔ پاکستان میں کنفیوژن پھیلانے میں اس انٹرنیشنل میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس انٹرنیشنل میڈیا کو کیا فلسطین اور غزہ میں، لبنان میں شہید ہونے والے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ 45,000 سے زائد صرف فلسطین کے اندر شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ نسل کشی کی انتہا کر دی گئی ہے۔ کیا انٹرنیشنل میڈیا کو وہ بات نظر نہیں آتی، وہ مظالم نظر نہیں آتے؟ لبنان کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی افواج ایک عرصہ سے کشمیریوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے، کشمیریوں کو جینا حرام کر رکھا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 370 بھارتی حکومت نے ختم کر دیا، کشمیر کی قانونی حیثیت ختم کر دی گئی۔ بھارت کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کسی ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ سب سے زیادہ برا سلوک ہوتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ وہاں انٹرنیشنل میڈیا کو یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ کیا انٹرنیشنل میڈیا کی اس وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کے کان بھی بند ہوتے ہیں، یا ان کے ہونٹ بھی سلے ہوئے ہیں؟ صرف پاکستان میں پروپیگنڈا ہی ان کو نظر آتا ہے۔ بہرحال رپورٹنگ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، حق پر مبنی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ملک کی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا فیک نیوز کا سہارا لے، فیک پروپیگنڈا کا حصہ بنے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے بھی سوچ و فکر کی بات ہے کہ ان کا بانی اڈیالہ جیل میں بند ہے، تو بیرون ممالک جو ہو رہا ہے یا جس قسم کا پروپیگنڈا شروع ہے، کیا وہ تحریک انصاف کے حق میں جا رہا ہے؟
بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو دن بدن ان جعلی پروپوگنڈوں کے ذریعے اور افواج پاکستان کے خلاف جو بیرون ملک بیٹھ کر پروپوگنڈا ہوتا ہے وہ خسارے کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے لیے بہتری کی فضا پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو بڑی ہی سوچ بچار کرنا ہوگی، سوچ بچار کے ساتھ ملکی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کے بند دروازے کو کھولنا ہوگا، تاکہ جو بیرون ملک ہاتھ ہیں، جو پاکستان کے مخالفین ہیں، ان کو شکست دی جا سکے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔